السلام علیکم دوستو. پاکستان میں تو حالات ہم روزانہ ہی اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں. کافی ہلچل مچی ہوئی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے فرنٹ پہ ہے، چاہے پاکستان افغانستان کے تعلقات بارڈر بند ہونے کی وجہ سے. دوسری طرف دنیا میں بھی ایک کافی ہیجان برپا ہے، اور اس ہیجان کا سبب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے. اس نے چند ہی دن پہلے متعدد یورپی ممالک کی مصنوعات پر 10% سے 25% تک نئے محصولات عائد کیے، اور ان میں ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فرانس، جرمنی، برطانیہ، ہالینڈ اور فن لینڈ شامل ہیں. انہیں تمام جو بڑے یورپی ممالک ہیں ان کی جو برآمدات ہیں امریکہ کو، ان پہ نئے ٹیکس یا ٹیکسوں میں اضافہ کر دیا. اور یہ براہ راست یہ ٹیکس نافذ کرنے کا عمل جو ہے یہ وابستہ ہے یا منسلک ہے امریکہ کو ڈنمارک سے گرین لینڈ خریدنے کی اجازت ملنے پر. کہ آپ معلوم ہے گرین لینڈ کا حصول ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی شدید خواہش ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری قومی سلامتی کا ایشو ہے، اور آرکٹک میں جو اسٹریٹجک نقطہ نظر سے بڑا ضروری ہے کہ گرین لینڈ کا جو کنٹرول ہے وہ اس کے پاس ہو. اسی طرح جو تازہ ترین ڈونلڈ ٹرمپ کا اس حوالے سے بیان ہے وہ یہ ہے کہ نیٹو ممالک ڈنمارک کو گزشتہ 20 برسوں سے کہتے رہے ہیں کہ گرین لینڈ کو روسی خطرے سے بچائیں، لیکن ڈنمارک یہ نہیں کر سکا. اور اسی لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم گرین لینڈ کو درپیش روسی خطرے کو نیوٹرلائز کر دیں، اور یہ انشاءاللہ ضرور ہوگا. انشاءاللہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، لیکن جس انداز میں سوشل ٹروتھ پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پوسٹ لگائی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بہت جلد یہ کام کر دیں گے. ان کے بقول گرین لینڈ کو درپیش روسی خطرہ ہم ختم کریں گے. اب اس کے جواب میں ہوا کیا کہ یورپین یونین نے جو تازہ ترین بیان ایک آیا ہے وہ یہ کہ امریکی باشندوں کے لیے ویزا فری ٹریول، یعنی یورپ میں آنے کے لیے امریکیوں کو ویزا نہیں چاہیے تھا. اب یہ سنا گیا ہے کہ تمام امریکی شہریوں کو اب یورپ آنے کے لیے ویزا درکار ہوگا. یہ کس حد تک اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے معلوم نہیں ہے، لیکن تازہ ترین خبر یہی ہے. اور کس حد تک یہ 100% مصدقہ ہے اس پہ ابھی کچھ گھنٹے میں معلوم ہو جائے گا. لیکن ایک بات اس تمام قصے میں بڑی واضح ہے کہ یورپی یونین نے گرین لینڈ کے معاملے پر ایک واضح اور متفقہ اجتماعی موقف اختیار کیا ہے کہ گرین لینڈ ڈنمارک کا خود مختار علاقہ ہے، اور اس کی حیثیت یا مستقبل سے متعلق کوئی بھی فیصلہ صرف ڈنمارک اور گرین لینڈ کے عوام کا حق ہے. یورپی یونین نے امریکہ کی جانب سے گرین لینڈ کے تناظر میں جو ٹیرف یا معاشی دباؤ کے استعمال کو بھی سختی سے مسترد کیا. ان کا بنیادی طور پہ یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بلیک میل کے مترادف ہے. تجارتی پابندیاں سیاسی یا علاقائی مطالبات منوانے کا کوئی جائز ذریعہ نہیں ہے. برسلز جو کہ ہیڈ کوارٹر ہے یورپی یونین کا، وہاں سے یہ بھی کہا گیا کہ یورپ اپنی خود مختاری، داخلی یکجہتی اور آزادانہ فیصلہ سازی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، اور اگر یورپی ممالک پر اضافی محصولات عائد کیے گئے تو یورپی یونین مشترکہ رد عمل دے گی. اسی دوران کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے بھی تصدیق کی ہے کہ اگر امریکہ گرین لینڈ پر حملہ کرتا ہے تو کینیڈا پر حملہ تصور کرے گا، گرین لینڈ کے دفاع میں مدد کرنے کا پابند ہوگا ڈنمارک کی، اور امریکہ کے خلاف فوجی طاقت بھی استعمال ہو سکتی ہے. یہ ان کا بیان ہے جو انہوں نے مارک کارنی نے گرین لینڈ کے حوالے سے دیا ہے. کینیڈین وزیر اعظم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ گرین لینڈ کا مستقبل اور گرین لینڈ اور ڈنمارک کی بادشاہت کا، یعنی جو مونارکی ہے، ان کا اپنا ایک فیصلہ ہے، اس پہ کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا. کہا کہ ہم ڈنمارک کے ساتھ نیٹو کے شراکت دار ہیں، اس لیے ہماری مکمل شراکت داری قائم ہے. نیٹو کے آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 2 کے تحت ہماری ذمہ داریاں برقرار ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب نیٹو کا آرٹیکل 5 جو ہے وہ اجتماعی دفاعی شق کے حوالے سے ہے کہ یورپ یا شمالی امریکہ میں کسی ایک رکن ملک پر
مسلح حملہ تمام ممالک پر حملہ تصور ہوگا، اور مرکزی اصول یہ کہ ایک پر حملہ ہے، سب پر حملہ ہے، اور ہر رکن ملک ضروری اقدام اس حوالے سے پھر کرے گا۔ اور اس کی واحد مثال جو ہے جب کہ آرٹیکل 5 نیٹو کے آئین کا استعمال ہوا تھا، وہ تھا جب 9/11 کے بعد دہشت گردی کے جو حملے تھے امریکہ میں، اس کے بعد پھر انہوں نے افغانستان میں جو وار آن ٹیرر یا دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی، اس وقت یہ نیٹو کا آرٹیکل استعمال ہوا تھا، اور بنیادی مقصد اس آرٹیکل کا یہی کہ حملہ آوروں کو روکنا اور باہمی تحفظ کی یقین دہانی۔ اب دوسری طرف دیکھ لیں کہ ٹرمپ کی پالیسیاں ہیں، چاہے وہ گرین لینڈ سے متعلق ہے، کیونکہ کینیڈا کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے، اس نے کہا تھا کہ کینیڈا کو امریکہ کا 51واں یا 52واں صوبہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بڑی بحث چھڑ گئی تھی، تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی کینیڈا میں بھی کہ کیا وہ ہم پہ بھی قبضہ کر لیں گے، اور یہ بحث ابھی بھی چل رہی ہے۔ اسی وجہ سے میرا خیال ہے مارک کارنی نے بڑا ایک دو ٹوک الفاظ میں اپنا بیان دیا ہے گرین لینڈ کے حوالے سے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ وینیزویلا، ایران اور تجارتی محصولات، یہ جو پالیسیاں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، میرے خیال ہے اس نے ایک بڑی غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دی ہے بین الاقوامی سیاست میں، اور مغربی دارالحکومتوں میں تشویش کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہے، انہیں احتیاط پہ اور اپنی پالیسیوں کے اثر نو جائزہ لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسی تناظر میں دیکھیں تو مارک کارنی یعنی کینیڈا کے وزیر اعظم نے بڑا ایک بھرپور دورہ کیا، کتنے سال کے بعد کسی کینیڈین وزیر اعظم کا چین کا یہ پہلا دورہ تھا، اور دورے کے دوران انہوں نے اعلان کیا کہ چین سے کوئی 50,000 کے قریب الیکٹرک گاڑیاں درآمد ہوں گی، اور ان پر عائد محصولات میں نمایاں کمی کی جائے گی، صرف 6.1% اس پہ ٹیکس لگے گا، درآمدی محصول جس کو کہتے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے یورپ میں اور امریکہ کینیڈا میں یہ 100% تک محصولات کا سامنا تھا چین کی الیکٹرک گاڑیوں کو، لیکن کینیڈا میں جو پہلی دفعہ یہ 50,000 کے قریب گاڑیاں آئیں گی اس پر صرف 6.1% ٹیکس لگے گا، اور یہ بنیادی طور پہ سال میں 50,000 گاڑیاں درآمد کی جا سکیں گی۔ اس کے بدلے میں چین نے کینولا کے بیج اور دیگر زرعی مصنوعات سمیت جو اہم کینیڈین برآمدات ہیں، کیونکہ کینیڈا بہت بڑا ملک ہے، وہاں پہ زراعت بڑے وسیع پیمانے پہ ہوتی ہے، تو اس کینیڈا کی زرعی برآمدات پر چین نے محصولات جو ہیں وہ کم کر دیے ہیں، اور خاصے حد تک کم کر دیے ہیں۔ اب اس سے ظاہر ہے دونوں ملکوں کو قریب آنے کا موقع ملا ہے، اور کینیڈا کو بہت بڑا ریلیف ملے گا، کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے اور جس انداز میں کینیڈا کو امریکہ کا حصہ بنانے اور اس کے بعد محصولات لگائے گئے کینیڈا کی برآمدات پہ، تو میرے خیال ہے وہ اس سوچنے پہ مجبور تھے کہ ہمیں متبادل راستے تلاش کر متبادل منڈیاں تلاش کرنی ہوں گی، کیونکہ کینیڈا جغرافیہ، سپلائی چینز اور سلامتی یعنی سیکیورٹی میں امریکہ کا سب سے قریبی اتحادی ہے، دونوں کی سرحد جڑی ہوئی ہے، کینیڈا کے ایک طرف امریکہ ہے، دوسری طرف سمندر، برفیلے پہاڑ ہیں، اور اگر اب کینیڈا کی طرف سے بھی یہ اشارہ آ رہا ہے کہ وہ حکمت عملی اپنی تبدیل کر رہا ہے، اور خود کو تنہا محسوس کرتے ہوئے بلیک میل سے بچنے کے لیے اس نے دوبارہ چین کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے بین الاقوامی تصویراتی یا اسٹریٹجک سیاست میں تبدیلی کا، کہ وہ ممالک جو خود کو اب مجبور سمجھ رہے ہیں، سینڈوچ سمجھ رہے ہیں چین اور امریکہ کی مسابقت کے درمیان، اور خاص طور پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی یک طرفہ پالیسیاں ہیں جارحانہ، اس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے ہیں نئی سوچ پہ اور اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی پہ، اور اسی لیے بڑی خاموشی کے ساتھ مارک کارنی نے چین کے ساتھ روابط قائم کر کے دورہ کیا، خاموشی کے ساتھ، پہلے کوئی اعلانات نہیں ہوئے، جس طرح آپ کو معلوم ہے پاکستان جیسے ملک میں ابھی دورہ ہوا نہیں ہوتا ہے تو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ $100 ارب، $50 ارب، $10 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے، پچھلے ہم 3-4 سال سے سن رہے ہیں، یعنی آپ ڈھول اس کے پیٹتے رہتے ہیں، اس میں ہوتا کچھ نہیں، جبکہ
جو کچھ مارک کارنی کینیڈین وزیر اعظم نے چین میں جا کے کیا ہے وہ ایک لحاظ سے چین کے لیے بھی بہت بڑی فتح ہے، کیونکہ چین ملٹی لیٹرلزم کی بات کرتا ہے، یعنی کہ کثیر القومی ایک تعاون کا فریم ورک ہونا چاہیے، بین الاقوامی تجارت کے لیے پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں بلیک میلنگ جو ہے ٹیرف کے نام پہ یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ چین کا موقف ہے۔ اور اسی لیے ایک بہت بڑا اشارہ ہے مارک کارنی کا دورہ کینیڈا کہ اگر کینیڈا بھی مجبور ہو گیا ہے یہ سوچنے پہ اور خاموش سفارتکاری کے ذریعے اس نے کچھ اہداف حاصل کیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان تجارت کے لیے دروازے دوبارہ کھل گئے ہیں، اور اس سے جو امریکہ کے دوسرے اتحادی ہیں جو کہ اب ظاہر ناراض ہیں، تمام بڑے یورپی ممالک جنہوں نے کہ ویزا کی اب پابندیاں بھی لگتا ہے وہ عائد کر رہے ہیں امریکی شہریوں پہ جوابی کارروائی کے طور پہ، ان کے لیے بھی ایک سبق ضرور ہے کہ مکمل طور پہ امریکہ پہ انحصار کر کے مکمل طور پہ امریکہ کی پالیسیوں یعنی دم چھلا نہیں بننا چاہیے ان کا۔ میرا خیال ہے اب یہ آہستہ آہستہ احساس ان ممالک میں ہوگا کہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے امریکہ کا دم چھلا انہیں نہیں بننا چاہیے، اور خاص طور پہ جو تجارت ہے، تجارت جس کو ٹریڈ کہتے ہیں، اور پھر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ان کو کچھ پالیسیاں ہیں ان کو بالکل آزادانہ طور پہ اس کو پرسو کرنا چاہیے۔ اور بڑی اچھی بات ہے اس میں بقول چینی ماہرین کے کہ یہ ون ون سچویشن ہے کینیڈا کے لیے بھی، چین کے لیے بھی، اور اگر یورپی ممالک جو کہ بڑے قریبی حلیف ہیں امریکہ کے، وہ بھی اگر اس سے کچھ سبق سیکھنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بین الاقوامی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، آ سکتی ہے، اس صورت میں کہ تمام یورپی ممالک اب جس طرح گرین لینڈ پہ انہوں نے موقف اختیار کیا ہے، اسی طرح وہ پھر دوسرے معاملات میں چین کے معاملے میں ہو سکتا ہے وہ ایران کے معاملے میں بھی کچھ امریکہ سے ہٹ کے سوچیں۔ تو جو ایک منافقت ہمیں دیکھنے میں آئی واشنگٹن سے، جو ایک لہر اٹھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں، تو کسی نے ایک میم بنائی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ لگ رہا ہے کہ مطلب اس کو پرندے کی صورت میں اس کو بنایا گیا، اور کہا گیا کہ یہ پرندہ جو ہے امریکہ میں رہتا ہے لیکن یہ چونچ اپنی دنیا کے ہر حصے میں لڑا رہا ہے۔ تو وہ ہے کہ امریکہ کو ہر جگہ چونچ مارنے کی اپنی عادت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اب یورپی ممالک کو جو بڑے اتحادی ہیں جو کہ حقوق انسانی کی بات کرتے رہے ہیں، برابری کی بات کرتے رہے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے رہے ہیں، انہیں اب احساس ہوا ہوگا کہ یا ہو رہا ہوگا کہ بین الاقوامی سیاست میں اب حقوق انسانی کی، ان حقوق انسانی کی اور جمہوریت کی اب کوئی قدر نہیں رہی ہے جن کا پرچار وہ امریکہ کے ساتھ مل کر کرتے رہے ہیں، اور جن کی بنیاد پہ یہ چھوٹے ممالک کو، پاکستان جیسے، چین جیسے ممالک کو نشانہ بھی بناتے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں وہ یہ جو دوغلا پن تھا بین الاقوامی سیاست کا وہ کم ہو جائے، اور اس کی جگہ جو ہر ملک ایک دوسرے کو قبول کرے جیسا جس کا نظام ہے، اور محض اپنے سیاسی اقتصادی فوائد کی خاطر کسی دوسرے ملک کو ان اصولوں کی بنیاد پہ نشانہ نہ بنائیں جن کی خلاف ورزی یہ ممالک خود کرتے رہتے ہیں۔